تو پھر یہاں یہ کیوں کہا قیامت کے دن کا احسان؟ اس قرآن اتھے رکھ چھڑ دے، تو میرے الویک رکھ دے۔ بس کو نہیں، لیکن یہ بتانے سے پہلے کہ یہاں مالک یوم الدین کیوں کہا، ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ میرا، آپ کا، زمین کا، آسمان کا، بارش ہے، بادل ہے، سمندر ہے، دریا ہے، فصلیں ہیں، اناج ہیں، پھل ہے، اولاد ہے، یہ سب کس کے ملک میں؟ اس کا مالک کون ہے؟ کوئی بندہ انکاری ہے؟ کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی شیعہ، کوئی سنی، سب کہتے ہیں کہ مالک جو ہے وہ قل اللہم مالک الملک تبارک الذی بیدہ الملک للہ ملک السماوات والارض۔ لالا موسیٰ کے لوگوں، اگر یہ بات صحیح ہے کہ مالک وہ ہے، بلکہ مالک وہی ہے، تو پھر میری یہ بات تسلیم کیجئے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو، اور جو مالک ہی نہیں۔ یہ رومال ہے، میں اس کا عارضی مالک ہوں دنیا میں، چاہوں تو کسی کو تحفے میں دے دوں، چاہوں تو بیچ دوں، کوئی مجھ سے مانگے میں نہ دوں، میری مرضی ہے۔ لیکن مولانا افضل ضیاء صاحب مجھے کہتے ہیں کہ یہ رومال مجھے دے دو، وہ مجھ سے رومال مانگتے ہیں، آگے سے میری مرضی ہے میں دوں یا نہ دوں، منگنا تو صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اس بندے سے مانگ رہے ہیں کہ رومال کا دینا نہ دینا، بخش دینا، تحفے میں دے دینا، بیچ دینا، جس کے اختیار میں ہے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی بندہ مجھ سے یہ کہے، میں ابھی گلی سے گزر کے آیا ہوں اور یہ جو مسجد کا پیچھے والا پلاٹ ہے، اس کے ساتھ ایک پلاٹ خالی پڑا ہے، اس سے ساتھ والا پلاٹ خالی پڑا ہے، اگر کوئی بندہ آپ میں سے اٹھ کے مجھے کہے کہ بندیالوی صاحب یہ مسجد کی پشت پہ جو پلاٹ خالی پڑا ہے یہ مجھے دے دو، مجھے کہتا ہے یہ پلاٹ مجھے دے دو، اس کا مانگنا کیا ہے؟ کیوں؟ کس سے مانگ رہا ہے؟ اس سے مانگ رہا ہے جو پلاٹ کا مالک نہیں ہے۔ اتنی بات آپ کے دماغ میں نہیں آتی کہ مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو، اور وہ کون ہے؟ اور جو کسی چیز کا مالک نہ ہو اس سے مانگنا کیا ہے؟ قرآن پاک نے تو نفی کر دی ہے اپنے ملک کو، اپنے ملک کو، اپنے اختیار کو، اپنے اقتدار کو، اپنے تسلط کو، اپنے غلبے کو، جگہ 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 ذکر کر کے جب اللہ نفی کا پہلو لیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں لا یملکون مثقال ذرۃ، لا یملکون، کرو میں نا، وہ مالک نہیں ہیں، مثقال ذرۃ، مثقال کہتے ہیں برابر، ذرے کے اللہ نے بھی حد کر دی ہے۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اگر ذرہ ہوتا نا عربی کا لفظ اور سمجھانا پڑ جاتا کسی پنجابی کو، میں نہ اس کا کہ ذرہ کسے کہتے ہیں، اللہ دی قسم پہ وقت جانا ہے۔ کیسے اسے بندہ کبھی کوئی چیز اٹھاتا، کبھی کوئی تنکا اٹھاتا، تے جے سمجھانا پہ جاندہ کسی پٹھان نو پشتو میں پہ ذرہ کسے کہتے ہیں،
ہندی میں سمجھانا پڑ جاتا، گجراتی میں، سندھی میں، بلوچی میں، کیسے سمجھاتے یار؟ کبھی کوئی چیز زمین سے اٹھاتے، کبھی کوئی دھاگے کا ہلکا سا حصہ اٹھاتے، بتاتے یہ ہوتا ہے ذرہ، اس کو کہتے ہیں ذرہ. کبھی کوئی مٹی کا ذرہ اٹھاتے. مولا قربان جاؤں، لفظ وہ بولا، عربی میں بھی ذرہ، فارسی میں بھی ذرہ، اردو میں بھی ذرہ، سندھی میں بھی ذرہ، پنجابی میں بھی ذرہ، بلوچی میں بھی ذرہ، گجراتی میں بھی ذرہ، پشتو میں بھی ذرہ. اللہ نے فرمایا سمجھانا ہی نہ پاوے، ہر بندے نو پتہ ہوئے بے ذرہ کسے کہتے ہیں، اور ان کو سمجھایا لا یملکون مسقال ذرۃ ما یملکون من قطمیر. کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ اس پردے کے بھی مالک حد نہیں کر دی اللہ نے. کچھ پلے چھوڑے اللہ نے. کھجور کی گٹھلی کے اوپر وہ کروڑ پردے اکٹھے کرو نا، 1 روپے کے نہ بکیں. حیثیت ان کی کیا ہے؟ کروڑ پردے اکٹھے کرو، 1 روپے کے نہ بکیں. اللہ نے فرمایا تیرے نقطہ نگاہ سے وہ بے فائدہ ہے، لیکن ہم نے کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی. ہم نے گٹھلی پہ وہ پردہ اس لیے چڑھایا تاکہ گٹھلی کی جو کھٹاس ہے نا، وہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے. ہم نے وہ پردہ چڑھا کے اسے روکا ہے، مٹھاس ادھر نہ آئے اور کھٹاس ادھر نہ جائے. یہ پردہ اس لیے چڑھایا گیا گٹھلی پہ. لیکن اللہ نے اسی پردے کی مثال دی، ما یملکون من قطمیر، جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو وہ کھجور کی اس گٹھلی کے پردے کے بھی مالک نہیں ہے. تو دنیا کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ پھر یہ کیوں کہا مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا مالک ہے؟ یہ اس لیے کہا، درس میں ذرا توجہ کرنی پڑتی، تقریر میں توجہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ادو سنی ادو کٹ چھڑی. زیادہ سے زیادہ جب خطیب کو دیکھا بھائی جوش مار رہا ہے تو 2-4 نعرے مار چھوڑے. لیکن اس میں تھوڑی سی توجہ کرنی پڑتی ہے. خدا کے لیے آپ توجہ کریں گے تو میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا انشاءاللہ. دنیا میں اگرچہ ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے، لیکن اللہ نے عارضی طور پر کئی چیزیں ہماری ملک میں بھی دے رکھی ہیں. خود قرآن نے کہا ہے تو تل ملک کا من تشاؤ، جس کو چاہتا ہے بادشاہی. یہ میرا رومال ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میرا پلاٹ ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میری فیکٹری ہے، یہ میرا زیور ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میرا مال ہے. اللہ نے فرمایا دنیا میں عارضی طور پر مجازن کچھ چیزیں میں نے تیرے ملک میں دے رکھی ہیں، اور تو کہتا ہے یہ مکان میرا، یہ زمین میری، یہ پلاٹ میرا، یہ کپڑا میرا، یہ دکان میری. قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ کوئی آدمی عارضی طور پہ بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا. اس دن سارا ملک میرے پاس ہوگا.